الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام معزز و مکرم سامعین گرامی، ناظرین محترم اور معزز شرکائے کلاس، آج ہماری کلاس نمبر 19 ہے انشاءاللہ العزیز. تو آج کی کلاس میں ہم لام کے احکام پڑھیں گے. جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا او یرملان، تو ان 8 حروف میں سے گویا کہ یہ ایک لام ہے، اس سے متعلق ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم صفات عارضہ میں نون کے احکام پڑھ چکے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے. پھر اسی طرح میم کے احکام ہم پڑھ چکے ہیں. میم کے احکام کے بعد ہم را کے احکام ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج کی کلاس ہماری لام کے احکام پر ہے کہ لام پڑھنے میں اس کی جب ادائیگی ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک قاعدہ تو ہے اس کے تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے، اس کے پر اور باریک ہونے کے اعتبار سے، اور ایک ہے اس کے ظاہر ہونے اور اس کے اپنے اگلے حرف کے اندر شامل ہو جانے کے اعتبار سے. گویا کہ ادغام کی ایک قسم ہے تو اس کے اندر اس کے شامل ہو جانے کے اعتبار سے. تو یہ 2 چیزیں انشاءاللہ العزیز ابھی ہم پڑھیں گے. تو جہاں تک اس کی تفخیم اور ترقیق کا تعلق ہے، تو قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لام لفظ اللہ میں آئے گا، لفظ جلالہ اسے کہتے ہیں، جلال والا، تو اللہ جل شانہ کے نام کا جلال یہ ہے کہ اس میں لفظ اللہ میں لام کو پر کر کے پڑھیں گے، بشرطے کہ اس لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو. جیسے لفظ اللہ، تو لفظ اللہ میں جب لام آ رہا ہو، یعنی یہ جو لام ہے لفظ اللہ کا، تو اس لام سے پہلے اگر زبر ہے تو اس کو پر کر کے ہم پڑھیں گے اللہ. اسی طریقے سے پیش ہے، مثلا رسول اللہ، لام سے پہلے پیش ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پہلے کلمے میں دونوں جگہوں پہ لا الہ الا اللہ میں زبر کی وجہ سے، اور محمد الرسول اللہ میں جو لام پر پیش ہے اس وجہ سے اس لام کو تفخیم کے ساتھ موٹا کر کے اور پر کر کے پڑھا جائے گا. لفظ اللہ کو، یعنی لام جب لفظ اللہ میں ہو اور لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لام کو پر کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ اگر اسی میں لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جاتا ہے، جیسے اعوذ باللہ، تو باللہ، باللہ، اعوذ باللہ، تو لفظ اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر آ گیا ہے، تو یہاں باللہ نہیں پڑھیں گے، باللہ، اعوذ باللہ. اسی طرح بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دونوں جگہوں پہ جب بسم اللہ میں، اعوذ باللہ میں بھی، بسم اللہ میں بھی. اسی طرح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ، تو للہ نہیں پڑھیں گے. لفظ لام، حرف لام جب لفظ اللہ میں ہو اور لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لام کو پر کر کے پڑھیں گے. اور اس کو حروف لفظ جلالہ بولا جاتا ہے. لفظ اللہ جلالہ، جلال سے، روب سے.
جیم کے ساتھ جلالہ. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ باقی جہاں بھی لام آئے گا تو اس لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، چاہے اس سے پہلے زبر ہو یا اس سے پہلے زیر ہو، چاہے پیش ہو. اپنی ترکیب میں جہاں بھی لفظ اللہ میں چاہے اس پر خود زبر ہے، وہ خود ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یعنی جو بھی حالتیں ہوں گی لام کی اس میں لام باریک پڑا جائے گا. حتیٰ کہ قرآن سورہ ویسے یہ لفظ تو پر ہے، لفظ اللہ میں آ رہا ہے اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد، تو یہ یہاں پر پڑھا جا رہا ہے. اسی شکل میں سورہ دوسرے پارے میں یعنی سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، تو وہاں بھی بالکل اسی طریقے سے لام لکھا ہوا ہے لیکن وہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے. جیسے ما ولاہم، اب دیکھیں لکھنے میں بالکل ایک ہی طرح کا لام ہے اور اس لام سے پہلے ہے بھی زبر، لیکن لام کو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا. ما ولاہم واللہ غلط ہے، جبکہ یہاں پہ اللہم صلی علی اللہم بارک لنا، تو یہاں ما ولاہم کیوں؟ اس لیے کہ یہ لام جو ہم پر کر کے پڑھ رہے ہیں یہ لفظ اللہ میں آ رہا ہے. تو لام کے پر ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ لفظ اللہ میں ہو، اور لفظ اللہ میں آنے کے بعد بھی اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس وقت اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے گی لفظ اللہ میں بھی تو اس کو باریک کر دیں گے. باقی جس جگہ جتنے بھی لام ہیں ان کو باریک کر کے ہی پڑھا جائے گا. یہ تو ہو گیا اس کا تفہیم اور تحقیق کے اعتبار سے. دوسرا ہے اس کو ظاہر کرنے اور ظاہر نہ کرنے کے اعتبار سے. تو جتنے بھی حروف ہجائیہ ہیں تو لام کے ساتھ جب مل کے آتے ہیں تو اس کو ہم اس کی دو قسمیں کرتے ہیں، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. تو جو حروف قمریہ ہے ان کا ایک مجموعہ ہے، وہ مجموعہ سہولت کے لیے آسانی کے لیے یاد کر لیں. تو وہ 14 حروف ہیں. ابغی حجک، وخف عقیمہ، وخف عقیمہ، حروف قمریہ. اب جب کسی بھی حرف سے پہلے الف لام آتا ہے، الف لام جب آتے ہیں کسی جو ہے نا وہ کسی بھی اسم کو جو ہے وہ مزید واضح کرنے کے لیے جب آتا ہے تو اس میں یعنی اس کو معرفہ بنانے کے لیے جب اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کو پھر 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. جہاں حروف قمریہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں اس کے لام کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور جہاں حروف شمسیہ آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے علاوہ کے باقی 15 حروف شمسیہ ہیں، تو یہ قمریہ ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں، 15 حروف بنتے ہیں. تو ان میں سے کوئی حرف جب آ رہا ہوتا ہے تو اس لام کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس پر اظہار ہوتا ہے. جیسے
اب دیکھیں الباری البرکہ، تو سورہ حشر کے اختتام پہ وہ آیات ہیں هو اللہ الخالق، هو اللہ الخالق، تو خالق یہ چونکہ یہاں آ رہا ہے یہ خواہ ہے، تو اس سے پہلے لام آ گیا تو لام کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا هو اللہ الخالق الباری، الباری الباری کے شروع میں آ رہا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، یہ سارے اس میں آ رہے ہیں الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، اب دیکھیں فی السماوات، يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، اب فی السماوات کے شروع میں بھی لام ہے، والارض کی شروع میں بھی یہ لام ہے، یہ لام ہے اور یہاں یہ لام ہے۔ اب فی السماوات نہیں پڑھ رہے، وہاں لام کو ظاہر نہیں کیا، وہاں لام کو ادغام کر دیا اس کے اندر سین کے ساتھ، فی السماوات، جبکہ یہاں ظاہر کیا ہے۔ اب یہ جو لام ہے یہ اس حمزہ کے بعد حمزہ سے پہلے آ رہا ہے، تو حمزہ ہم نے یہ پڑھا ابغی میں حمزہ آ رہا ہے، حروف قمریہ میں سے ہے، حمزہ حروف قمریہ میں سے ہے، لام کے ظاہر کرنے اور اس کے ادغام کرنے کے اعتبار سے جو ہے نا جو حروف کی تقسیم ہے تو اس میں حمزہ حروف قمریہ میں آ رہا ہے، جبکہ یہ جو سین ہے یہ ان قمریہ میں نہیں ہے، وہ شمسیہ میں آتی ہے، تو لہذا فی السماوات نہیں بلکہ فی السماوات والارض۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے والسماء، تو والسماء، وہاں والسماء نہیں آیا، سین حروف شمسیہ میں سے ہے اس لیے۔ اسی طریقے سے آگے پھر والشمسی، والشمسی، تو شین وہ بھی حروف شمسیہ میں سے ہے، یہاں ان میں نہیں ہے تو والشمسی نہیں پڑھیں گے۔ پھر آگے چلے والضحى، تو والضحى نہیں ہے، اس کو ملا کے نہیں پڑھا، اس کو جو ہے وہ ادغام کر دیا ہے، واضح طور پہ ظاہر کر کے نہیں پڑھا۔ تو جہاں پہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو وہ حروف جو ہے گویا کہ قمریہ میں جہاں بھی آئے گا اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور حروف شمسیہ میں جہاں کہیں بھی آئے گا تو اس کو ملا کے جو ہے وہ ظاہر کیے بغیر اس کے اندر ادغام کر دیں گے، تو یہ ادغام تام ہوگا کہ جس میں لام کا اپنا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، عقیمہ والقمر، لام کے بعد قاف آ گیا، والشمس، شین ہے اور شین جو ہے وہ شمسیہ میں سے ہے، قمریہ میں سے نہیں ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار، تو والنہار میں والنہار ہے تو نون چونکہ شمسیہ میں سے ہے لہذا یہاں پہ ظاہر نہیں ہوگا لام اس کا، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، بس تو یہاں یہ ساری مثالیں جو آئی ہیں تو ان میں لام کے شمسی اور قمری جو حروف ہیں ان کے ساتھ اس کے ظاہر ہونے یا مخفی ہونے کے اعتبار سے دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ لام کے احکام میں دو چیزیں ہیں، ایک تو تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے، یعنی اس کے پر اور باریک ہونے کے اعتبار سے،
وہاں ہم نے پڑھا ہے کہ جب لفظ اللہ میں ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، لیکن لفظ اللہ میں بھی جب لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو لام کو باریک پڑھیں گے، باقی اس کے علاوہ ہر صورت میں لام کو باریک پڑھیں گے۔ لام ہے بھی باریک حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، حروف مستفعلہ میں ہے۔ ہم نے صفات لازمہ متعدہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ الف لام اور را، ان تین حروف کے قاعدے یہ ہیں کہ ان میں تفخیم اور ترقیق رہتی ہے۔ را میں بھی پڑھا تھا اور لام میں بھی۔ تو لام میں گویا کہ جو تفخیم ہے وہ لفظ اللہ میں ہے، جبکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور اگر زیر ہوگی تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اور باقی تمام جگہوں پہ وہ لام جو ہے وہ باریک ہی پڑھا جائے گا، چاہے اس پر زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے ساکن ہو۔ اور دوسرا ہے اس کے ظاہر کرنے اور ظاہر نہ کرنے کے اعتبار سے، تو جہاں حروف قمریہ کے ساتھ لام آئے گا تو وہ ظاہر ہوگا، الف لام جب حروف قمریہ کے ساتھ آئے گا، اور جب حروف شمسیہ سے پہلے آئے گا تو اس کو ظاہر نہیں کریں گے۔ تو ابھی ہم اس کے ساتھ ہی مشق کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ عادیات کی مشق کی تھی، ابھی ہم اس کے بعد سورہ القارعہ کی مشق کریں گے۔ تو القارعہ میں بھی شروع میں جو ہے وہ لام کے بعد قاف ان حروف قمریہ میں سے ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اس کو بھی یہاں پہ القارعۃ مل قارعہ میں لام کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ، القارعۃ ما القارعۃ، قارعہ، قا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، القارعہ۔ تو پڑھا ہے ہم نے کہ جب موٹے حروف کے بعد الف آتی ہے تو وہ الف کو بھی پر کر دیتے ہیں، القارعۃ ما القارعۃ۔ تو قاریہ، ریا نہیں پڑھیں گے، قاریہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والی، اور قارعہ یا قرع سے ہے کہ زوردار ایسے بجنے اور کھٹکھٹانے والی چیز۔ تو یہ قیامت کا نام ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا القارعہ ہے، جب ہر چیز ایسے کھٹکھٹانی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب زلزلہ آتا ہے تو جو لوگ بلڈنگ میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہے نا چیزیں کھٹکھٹانے کی، جب زوردار آتا ہے زلزلہ تو چیزیں کھٹکھٹانی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے صرف ہلنا شروع ہوتا ہے، اور جب تیز زلزلہ ہوتا ہے تو چیزیں کھٹکھٹانی شروع ہو جاتی ہیں، کھڑکنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس دن جو بھونچال ہوگا، جو زلزلہ ہوگا، جس طریقے سے قرآن میں قیامت کے جو مناظر ہیں، تو اس میں آغاز تو ایک آواز سے ہوگا، اور اس کے بعد ہر چیز ہلنی شروع ہو جائے گی، اور جو مراحل ہیں تو انہی میں سے ایک جو آواز ہوگی، اس آواز کو یہاں پہ القارعہ کہا گیا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ، جی عین کو واضح طور پہ ادا کرنا ہے، القاریہ نہیں پڑھنا، القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس
الناس يوم या को उसके मखरज से अदा करें, यौम यक़ूमुन्नास कल्फराशिल मबसूस। कल्फराशी, फरा, रा पर ज़बर, उसके बाद अलिफ को भी पुर कर दिया इसलिए कि रा को पुर करके पढ़ रहे हैं। यौम यकूनुन्नासु गुना, कल्फराशिल मबसूस। कल्फराशिल अलमबऊस। तो यहाँ लाम कमरी है, इससे बाद चूंकि लाम के बाद मीम आ रहा है, नहीं कमरी से मुराद यह है कि कमरी हर्फ की वजह से इसको जो है ना ज़ाहिर करके पढ़ा जा रहा है। कल्फराशिल मबसूस, मब बा पर कलकला और सा की अदायगी उसके मखरज से बगैर सीटी के। यौम यकूनुन्नासु कल्फराशिल मबसूस। वतकूनुल जिबालु, अलजिबाल यहाँ भी जीम जो है इब्गी हज्जक, जीम उसमें से तो कमरी में से, तो इससे पहले लाम आ रहा है। वतकूनुल जिबालु कल्इहनि अक़ीमा, वख़फ़ अक़ीमहु आइन कमरी में है। फिर वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। फूश शीन में तफशी हमने पढ़ा, इफ्शा होगा, इसमें आवाज़ फैल जाएगी। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, वा पे होंठ गोल होंगे, मवाज़ीनुहु ज़ीनुहु। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। फ़हुव फ़ी ईशा, फ़ी के बाद आइन को वाज़ेह तौर पे अदा करेंगे, फ़ी ईशा नहीं पढ़ना, फ़ी ईशा या फ़ी ईशा नहीं, फ़ी ईशतिर राज़िया। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। वमा अदरा
كما هي نار حامية نار حامية رن میں را پر دو زبریں ہیں، دو پیشے ہیں جو کہ تنوین ہے، نون تنوین، اس کے بعد حا حروف حلقی میں سے نار حامیہ. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.